دعا جو ہے نا، دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، آج ہم اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو دوستو دھیان سے سنیے گا میری بات کو کہ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا رہتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو جلد بازی نہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا کر رہا ہے بہت دنوں سے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار دعا تو میں کر رہا ہوں اتنے دنوں سے، لیکن میری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی، تو لہٰذا وہ یہ سوچ کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کی دعا قبول کرنی چھوڑ دی۔ تو اس حدیث سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول اس کی ہوتی رہتی ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی تھی، لیکن جب وہ اپنے دل میں یہ خیال لے آیا کہ میں بہت دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن مجھے تو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا میں اب دعا نہیں کروں گا۔ تو اب اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا تو میں اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہوں، اس کا مطلب جب تک وہ دعا مانگ رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر رہا تھا۔ جب اس نے جلد بازی کا لفظ اپنے زبان سے نکال دیا، یعنی جب اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہوئی، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی بالکل بھی، تب سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی دعا قبول کرنی بند کر دی۔ تو میرے دوستو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو بندہ رزلٹ ملے بغیر، یعنی کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر رہا ہے، بس مجھے اتنا پتا، ٹھیک ہے نا، مجھے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا، ہمیں اس کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ مین پوائنٹ ہمارا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی دعا قبول کرتا ہے جو بندہ اس یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی، بس مجھے پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے میری دعا قبول ہوتی ہوئی میری نظروں سے دکھائی دے یا نہ دکھائی دے۔ تو لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا قبول کر رہا ہے، بس۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے کر کے اس کے عوض میں اس کے اوپر آنے والی کوئی بیماری ہٹا دیتا ہے بھائی، یا اللہ تعالیٰ دینے میں کچھ دیر کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی پیچھے جو کیا حکمت ہے، کیا خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا بھائی۔ فیوچر تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہمارا کہ فیوچر میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے کیا چیز خیر کی ہے اور کیا چیز شر کی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر خیر ہوتی ہے تو اللہ ہمیں وہ دے دیتا ہے، اگر اس میں خیر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے عوض میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کوئی بیماری ہٹا دے، یا اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دعا قبول نہ کر کے آخرت کے لیے اسٹور کر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اسٹور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن دے گا، دعا کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو دے گا نا، تو آپ وہاں پر یہ سوچیں گے اور یہ کہیں گے خود سے کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری دعا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اسٹور کر دیتا اور اس کا بدلہ آج ملتا۔ تو میرے بھائی کہنا یہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، یہ جانے بنا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ بس آپ کو اور مجھے صرف اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، بس ہمیں اپنے دل میں یہ بات بٹھانی ہے بس خالی۔ اس بات کا یقین کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اللہ تعالیٰ سے وہی بندے دعا کرتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی ہماری دعا ہمیں نظر قبول ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہمیں مطلب تو اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ ہم 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کر گزارے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر ہم دعا مانگے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے، لیکن 24 گھنٹے میں ہمیں ایک وقت ایسا نکالنا ہوگا، بالکل تنہائی کا وقت، بالکل تنہائی کا وقت، ہم تنہا ہو کر بالکل اکیلے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے، جو مانگنا ہے سب کچھ کھل کے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہی مانگنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شان، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ کی ہم شان کے مطابق بھی نہیں مانگ سکتے، لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے خزانے کا مالک ہے ہمیں اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کی فکر ہمیں بالکل نہیں کرنی کہ بھائی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، ہمیں اس کی ٹینشن نہیں لینی، اس کی فکر نہیں کرنی بالکل بھی۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، بس ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے، ہم اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو دعا ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا۔ دعا پڑھنا کیا ہو گیا؟ بھئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دھیان ہے یا نہیں ہے، بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ آمین بھی پڑھ دی، دعا بھی پڑھ دی۔ اللہ نے دعا پڑھنے کو نہیں کہا، بلکہ اللہ نے مانگنے کے لیے کہا، اللہ نے مانگنے کو کہا ہے۔ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے۔ سب سے پہلی چیز مانگنے کی یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، میرے والدین کو ہدایت دے، میرے بھائی بہنوں کو، ان کے ازواج کو ہدایت عطا فرما۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ سے مانگنے کی تو یہ ہے کہ ہدایت مانگو آپ اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی کامیابی مانگو، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی حاجت ہو آپ کو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ رکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، خوب گڑ گڑا کر مانگو۔ اللہ تعالیٰ بھی قبول کرنے والا ہے تب تک جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میری دعا تو قبول ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی مجھے، تو لہٰذا وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا قبول کرنی چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا شروعات میں۔ تو سمجھنے کی بات یہیں پر یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، بس ہمیں رزلٹ کی فکر نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تنہا ہو کر کے بیٹھ کر ہمیں اللہ سے خوب مانگنا ہے، خوب زیادہ سے زیادہ مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ سے مانگیں گے اتنا زیادہ اللہ سے ہمارا تعلق بنتا چلا جائے گا۔ اللہ سے اگر آپ کو تعلق بنانا ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کے دل میں یہ بات ہے موجود کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کو وہ کوئی سا بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا، جس سے ہمارے نبی نے روک دیا۔ تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں دعا کا
جو عمل ہے نا یہ سب سے بیسٹ عمل ہے، بڑا زبردست عمل ہے یہ دعا کا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے میرے بھائی، مومن کا ہتھیار ہے یار دعا۔ ہاں دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، رزلٹ کی فکر کیے بغیر کہ بھائی ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی چنتا کیے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اپنے دل میں یہ یقین بٹھا کر دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر رہا ہے، بس اب وہ مجھے نظر آئے قبول ہوتی ہوئی، نظر نہ آئے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، بس میرے دل میں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کر رہا ہے، اس سے آگے مجھے کچھ نہیں بولنا، کچھ سوچنا سمجھنا نہیں، بس خالی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا بس۔ کیونکہ بھائی ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنے کا، اور اللہ کا کام ہے بندے کو، وہ اللہ تعالیٰ اس کا کام یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو ساری چیزوں کو جانتا ہے، اگلا پچھلا بیچ کا سب کچھ، فیوچر وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو بھائی جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو بندہ چیز مانگ رہا ہے، اس چیز کے اندر اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اس کو ہمیں عطا فرما دے گا۔ بس ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور رزلٹ کی فکر کیے بغیر ہی مانگیں۔